نوٹیفیکیشن کی رٹ لگانے والوں کو کہہ دیا تھا جلد آ رہے، تیاری کر لیں، بدماشی کے بدلے ڈبل بدماشی ہوگی۔ بانی کی فیملی سے ملاقاتیں بھی سیاسی ہو رہی ہیں، اب وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ جیتی ہوئی افواج اور سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کا سول بنا دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کا دبنگ بیان، کہا بلا جواز عدم استحکام اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش ذہنی گندگی ہے، اسے روکا جائے گا۔ اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ اب واپسی مشکل ہے، کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے جو دہشت گرد خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو، کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کا دن، سہیل آفریدی سمیت 6 ارکان کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 پولیس اہلکار شہید، شہداء میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابدن کلاں میں پی پی رہنما کے حجرے پر فائرنگ، ڈرائیور جام بھگ، پی پی رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے، عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے، مفت علاج دلوائے۔ ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ، اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں۔ ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں ایس آئی یو ٹی شاہراہ فیصل کا افتتاح کر دیا۔ نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا خوشی ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کو 5 اسٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ترمیم سے پہلے ایس آئی یو ٹی سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی، سندھ اور پاکستان کے عوام نے بھی بھرپور مدد کی۔ کراچی کا ہنستا کھیلتا ننھا ابراہیم لمحوں میں آگ سے اوجھل ہو گیا، ماں کے آگے دوڑتا ہوا گٹر میں جا گرا۔ نیپا چورنگی سانحے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں بچے کو کھلے مین ہول میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سپر اسٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم، کہا شہر میں جہاں جہاں ڈھکن نہیں ہے مجھ سے رابطہ کریں، میں خود لگاؤں گا۔ مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ کراچی کی نیپا چورنگی پر بچے کی مین ہول میں گرنے سے موت، کے ایم سی نے ذمہ داری بی آر ٹی اور سٹور انتظامیہ پر ڈال دی۔ سیکرٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھی۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا، سٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی۔ سانحہ نیپا چورنگی پر وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس آج میئر کراچی، کمشنر ڈی سی ایسٹ، واٹر کارپوریشن اور دیگر حکام شرکت کریں گے۔
نیپا واقعے پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی. سٹی کورٹ میں نیپا استانے پر مرتضی وہاب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست. عدالت نے ایس ایچ او گلشن اقبال کو نوٹس جاری کر دی ہے. ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارا ایک پاؤنڈ سلپ ہو اور ہماری جانیں چلی ہیں. ہم لوگ اسکول پڑھنے کے لیے آتے ایٹ لیسٹ ہماری تو جو لائفs ہیں وہ تو سیف رہیں. ان کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے, گٹر کھولے نہیں ہونے چاہیے, ہر جگہ گٹر ہوتے ہیں. ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار. ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے. اسکول کے بچے نالا پھیلان کر آنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے. والدین بھی تشویش میں مبتلا. کہا میئر صاحب خدا را کچھ توجہ دیں, اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا. سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹننٹ جنرل فہد بن سعود کی جی ایچ کیو آمد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو. دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان. سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو قابل تحسین قرار دیا. معزز مہمان کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. خیبر پختونخوا سے غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی تشویشناک حد تک سست روی کا شکار. خیبر پختونخوا میں 43 ڈی نوٹیفائی افغان کیمپوں میں سے صرف 2 کو کلیئر کیا گیا. دیگر کیمپوں میں صوبائی حکومت افغان باشندوں کو بجلی پانی فراہم کر رہی ہے. دوسری جانب پنجاب اور بلوچستان نے وفاقی پالیسی پر فوری عمل درآمد کیا. Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. All this is of a large malice in which states have increasingly resorted to the use of force to settle dispute. دنیا میں تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں. مئی میں پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا. پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے. جنوبی ایشیا کو غربت, ناخواندگی, ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں. درجہ حرارت میں اضافے اور سیلاب کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے. مسائل کے حل کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں. 23 دسمبر کو پی آئی اے کی بولی لگے گی جو براہ راست دکھائی جائے گی. قومی ایئر لائن کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی نجکاری میں حصہ لینے والی شخصیات اور کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا پی آئی اے کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے کے لیے نجکاری کا عمل تیز کیا. کامیاب بولی دینے والا ادارے کی بحالی اور ترقی پر توجہ دے گا. آئی ایم ایف نے 5,300 ارب کی نشاندہی کی. اس کے بدلے ریلیف کتنا دیا گیا ہوگا؟ جن اداروں کا رپورٹ میں ذکر ہوا کیا ان کے خلاف ایکشن کا ارادہ ہے؟ سینیٹر دلاور خان کا قائمہ کمیٹی میں سوال. فاروق نائک نے کہا ارکان پارلیمنٹ تو ویسے ہی بدنام ہو جاتے ہیں, اس رپورٹ کا ارکان سے تعلق نہیں, یہ تو آئی ایم ایف تھا اس لیے رپورٹ سامنے لانی پڑ گئی. چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا نے کہا کرپشن میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بلینز کے منصوبے 1.5 سال میں لگائے گئے, مکمل ہونے کی جانب ہیں. دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ستھرا پنجاب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. 1.5 سال کے دوران پنجاب حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے نمایاں اقدامات کیے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں اربوں روپے کے منصوبے تکمیل کی جانب گامزن ہیں. ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا صفائی پروگرام ہے جس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ماضی میں دیہی علاقوں میں صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. پنجاب میں 25 سال بعد بسنت کی مشروط اجازت. کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری.
18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत होगी। पतंग साजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। किसी भी मकाम पर सर्चिंग, ममनुआ सामान जब्त करने के इख्तियारात होंगे। सिंध पुलिस की फेसलेस ई टिकटिंग सूबे के दीगर शहरों में भी मुतारिफ कराने की तैयारी। DIG ट्रैफिक कराची, IT और डिविजनल DIGs को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गईं। कराची में पार्किंग लेन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए स्कैनिंग का आगाज। नो पार्किंग में मौजूद गाड़ियों को बजरिया स्कैनर्स और ड्रोन्स ई टिकट चालान किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं तमाम डिविजनल DIGs सहूलत सेंटर्स तैयार रखें। फेसलेस ई टिकटिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले शख्स की गाड़ी पर लगी सरकारी नंबर प्लेट जाली निकली। सिक्योरिटी गार्ड के हमरा गाड़ी में सवार शख्स सरकारी अफसर नहीं बल्कि आम शहरी निकला। पुलिस ने जाली नंबर प्लेट का मुकदमा दर्ज न किया। पुलिस का कहना है फरीकैन में राजीनामा हो गया। दोनों पार्टियों को थाने से रवाना कर दिया गया। झगड़ा सड़क पर एक दूसरे को साइड देने के बाइस पेश आया था। पंजाब में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम साहब के जरिए अदायगी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुत्तहदा अरब इमारात के यौम इत्तेहाद की तकरीब में शिरकत। कौंसल जनरल और सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने UAE की क़यादत और अवाम को 54वें यौम इत्तेहाद की मुबारकबाद दी। केक काटा, कहा पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात एतबार, दोस्ती, ताउन और मुश्तरका तरक्की की बेहतरीन मिसाल है। तकरीब दोनों मुल्कों के मौशी और सफारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अहम संग मील है। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाक फजाइया का C-130 तैयारा 47 अपनी टीम और 6.5 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। तारिक फजल चौधरी कहते हैं आफात के असरात से निमटने के लिए NDMA हम वक्त फ़ाल है। चेयरमैन NDMA का कहना था गुज़िश्ता रोज़ 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए श्रीलंका भेजा गया।